کہ اگر کسی بچے کو عورت دودھ پلائے تو اس عورت کی وجہ سے تو اس کا رشتہ حلت کا حرمت میں رضاعت کے سبب بدلے گا، لیکن مرد کا بھی کیا اس پر اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ امام ابو داود نے باب قائم کیا، باب فی لبن الفحل، آدمی کے دودھ کے بارے میں۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں داخلہ علیہ افلح ابن ابی القعیس، حضرت افلا بن ابی القعیس میرے پاس آئے تو میں نے فاستترت منہ، میں نے ان سے پردہ کر لیا۔ قال، حضرت افلا کہنے لگے اے عائشہ آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں، وَأَنَا أَمُّكِ، حالانکہ میں تو آپ کا چچا لگتا ہوں۔ میں نے عرض کیا قلت من أَيْنَ أَمُّكِ، امو کا آپ میرے چچا کیسے لگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اردعت کی امرات اخی، میری بھابھی نے آپ کو دودھ پلایا ہے، میرا بھائی آپ کا رضاعی والد ہے، باپ ہے، اور میں آپ کا رضاعی چچا لگتا ہوں۔ میں نے عرض کیا انما ارضعتنی نی المرأۃ، مجھے تو عورت نے دودھ پلایا ہے، ولم یرضعنی الرجل، آدمی نے تو دودھ نہیں پلایا۔ عورت کے دودھ پلانے سے عورت کی حرمت اور عورت کا حکم تو ثابت ہو گیا، لیکن مرد کا حکم کیسے ثابت ہوگا؟ یہ گفتگو ہوئی، اتنے میں داخلہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لے آئے تو میں نے فحدثتہ، وہ سارا معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کر دیا۔ سرکار نے فرمایا انہ امو کی فلیلج علیک، فرمایا بے شک وہ تیرا چچا ہے اور وہ تیرے پاس آ سکتا ہے، اس لیے کہ جو رضاعت کے ساتھ حرمت عورت کے سبب اس کے حقیقی باپ ہونے کی ثابت ہوئی ہے، اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کی حرمت بھی ثابت ہو جائے گی۔ تو جس طرح حقیقی نسبی چچا سے بھتیجی کا رشتہ ثابت ہو جاتا ہے، پردہ نہیں ہے، معاملات نکاح ان کا آپس میں حرام ہے، تو اسی طرح رضاعی چچا کا بھی رشتہ رضاعت کے سبب ثابت ہو جاتا ہے اور ان سے بھی پردہ نہیں ہے، احکامات کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ آئیے اب کتنی عمر کا بچہ دودھ پیے تو رضاعت کے احکامات ثابت ہوتے ہیں؟ تو اس بارے میں امام ابو داود علیہ الرحمہ نے باب قائم کیا، بابو فی رضاعت الکبیر، بڑے آدمی کا دودھ پینا۔ اس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر صحابہ کرام کا اختلاف بھی امام ابو داود نے اس کو ذکر کیا۔ آئیے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے دخل علیہ وعندہا رجل، حضرت مسروق یہ بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں ام المؤمنین تشریف فرما تھیں اور ایک بندہ بھی آپ کے پاس موجود تھا۔ قال حفص، حضرت حفص بن عمر فرماتے ہیں فشک ذالک علی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لائے تو وہ آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ناگوار گزرا، وتغیر وجہہ، اور سرکار کے چہرے پر تغیر آ گیا، تبدیلی آ گئی۔ اب حفص بن عمر اور محمد بن کثیر دونوں راوی اس کے بعد بالاتفاق کہتے ہیں کہ اماں جی نے عرض کی یا رسول اللہ انہ اخی من الرضاعہ، یہ تو میرا رضاعی بھائی ہے۔ سرکار نے فرمایا انظرنا من اخوانا کننا فانما الرضاعۃ من المجاعۃ، فرمایا تم دیکھ لیا کرو اپنے بھائیوں کی طرف کہ رضاعت کا حکم اس وقت تک ہے جب تک صرف بچے کی خوراک دودھ بنے،
دودھ اس کی پرورش کا سبب ہو، جب وہ بچہ اور خوراک بھی کھانے لگ جائے دودھ کے سوا تو پھر حرمت کے احکامات باقی نہیں رہتے۔ اب حرمت کے احکامات کے لیے مدت کتنی ہے؟ آئیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا موقف اس میں یہ ہے کہ 2 سال تک حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ اگر 2 سال کی عمر تک بچہ کسی عورت کا دودھ پیے تو پھر تو رضاعت کے احکامات ثابت ہوں گے، اگر 2 سال کے بعد دودھ پیے گا تو رضاعت کے احکامات کا ثبوت نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، فرمایا مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم کن کے لیے ہے؟ لمن اراد ان یتم الرضاع، جو رضاعت کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ آئیے سورہ لقمان 21ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، فرمایا دودھ چھڑانے کی مدت وہ 2 سال ہے۔ اب آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا لا رضاع الا ما شد العظم، فرمایا کہ رضاعت نہیں ہے مگر ما شد العظم، جب وہ ہڈیوں کو مضبوط کرے۔ وہ رضاعت وہ دودھ پینا جو صرف بچے کی دودھ ہی خوراک پر رہا ہو، اسی سے بچے کی پرورش ہو رہی ہو، اور کوئی خوراک بچہ نہ کھائے تو اس وقت تک حرمت ثابت ہوتی ہے۔ جب بچہ اور چیزیں بھی کھانے لگ جائے تو اس وقت بچے کی خوراک دودھ کے سوا بھی بن جاتی ہے، پھر وہ اس کے لیے حرمت کے احکامات نہیں، اور اس کا مدت 2 سال بیان کی گئی ہے۔ ائمہ کا اس کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ آئیے فرمایا وَأَنبَتَ اللَّحْمَ، ہڈیوں کو مضبوط کرے اور گوشت کو اگائے، گوشت کو بڑھائے۔ فقال ابو موسیٰ، حضرت ابو موسیٰ اشعری بھی وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جب تک یہ عبداللہ بن مسعود موجود ہیں لا تسألونا وَهَذَا الْحِبْرُ فِيكُمْ، فرمایا لوگو جس وقت تک یہ بزرگ تم میں موجود ہیں اس وقت تک ہم سے مسائل کا سوال نہ کیا کرو۔ آئیے باب من حرم بھی، اب امام ابو داود علیہ الرحمہ نے یہ باب باندھا کہ بعض کا موقف یہ ہے کہ اگر بڑی عمر کا آدمی دودھ پی لے تو پھر بھی احکامات کا ثبوت ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا سالم رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ کے غلام تھے، ان کی شادی حضرت ابو حذیفہ کی حضرت سہیلہ بنت سہیل قرشیہ سے ہوئی۔ اب پردے کے احکامات سے پہلے یہ ان کے بیٹوں کے درجے میں تھے، گھر میں رہا کرتے، انہوں نے ان کو منہ بولا بیٹا متبنہ بنایا ہوا تھا۔ اب جب پردے کا حکم آ گیا تو آپ کی بیوی حضرت سہیلہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ اب روایت کے الفاظ یہ ہیں، اماں جی شصدقہ اور سیدہ ام سلمہ وہ روایت کرتی ہیں کہ ابو حذیفہ بن عتبہ ان کے کانا تبنا سالمن، انہوں نے حضرت سالم کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ وَأَنْ کا ابنتا اخیہ، انہوں نے اپنی بھتیجی کے ساتھ ان کی شادی بھی کر دی۔ اب ہوا کیا، وَهُوَ مَوْلًى لِامْرَأَةٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، یہ ایک انصار کی عورت کے غلام تھے حضرت سالم۔ اب کما تبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیدن وکانا من تبنا رجلا فی الجاہلیت دعاہ الناس الی ورث میراثہ، فرمایا کہ جس طرح حضور نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اسی طرح حضرت سالم کو حضرت ابو حذیفہ نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، فرمایا
کہ لوگوں کو ان کے اصل باپ کے نام سے بلایا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، فرمایا اگر تم ان کے باپ کو نہ جانتے ہو تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تمہارے خادم ہیں۔ اب منہ بولا بیٹا وارث بھی بنتا، اس کو آنے جانے کی بھی اجازت ہوتی تھی۔ اب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی تو حضرت سہلہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ میں ابو حذیفہ کی بیوی ہوں۔ فقالت یا رسول اللہ انا کننا نرا سالما ولدا فکان یأوی معی ومعی ابی حذیفہ فی بیت واحد، میرے اور میرے خامد ابو حذیفہ کے ساتھ سالم رہتے ہیں، وہ بیٹے کے درجے میں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو تو بڑے معاملات ہیں، تو وہ ہمیں گھر میں ایک ہی حالت میں رہتے ہوئے دیکھ بھی لیتے ہیں، تو اب آپ کی کیا رائے؟ پردے کا حکم آ گیا۔ فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارضعیہ فارضعته 5 رضعات، تو حضور نے فرمایا تم انہیں دودھ کی 5 چسکیاں 5 گھونٹ دودھ پلا دو، وہ تمہارے لیے بمنزلہ بیٹے کے ہو جائے گا، بمنزلۃ ولد من الرضاعہ، فرمایا وہ تمہارے لیے رضاعت کے درجہ میں بیٹا بن جائے گا۔ فبذالک کانت عائشۃ تعمر بناتا اخواتیا و بناتا و ابناتا اخواتیا ان یرضعن من احبت عائشۃ ان یراها ویدخل علیہا، حضرت اماں جی صدیقہ اپنی بھتیجیوں کو یا بھانجیوں کو کسی مرد کے لیے حکم دے دیتے کہ وہ ان کو دودھ پلا دے تو وہ ان کے لیے رضاعت کا رشتہ ثابت ہو جاتا، تو وہ ان کے پاس آنے جانے میں ان کے لیے کوئی ممانعت نہ ہوتی۔ جبکہ اسی مسئلے میں حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ اور دیگر صحابہ اور ازواج مطہرات انہوں نے اماں جی عائشہ صدیقہ سے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ یہ خاص حرمت، خاص حکم، فرمایا اللہ کانت رخصتا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم لسالم دون الناس، کہ یہ خاص حکم حضرت سیدنا سالم کے لیے تھا اور حضور نے اپنے خصوصی اختیارات کے ساتھ ان کو حرمت کا حکم ان کے لیے عطا فرمایا ہے، یہ دوسرے لوگوں کے لیے حرمت کا حکم نہیں ہے۔ اب رضاعت کے اس مسئلہ میں اماں جی عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات اور صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے، لیکن کسی نے بھی ذاتیات پر حملہ نہیں کیا، کیونکہ جو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے اس کا تعلق صرف علماء اور علمی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، عوام کا اس میں فتویٰ بازی کرنا قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات ایک طرف ہیں کہ بڑے کی حرمت کا حکم ثابت نہیں ہوتا، جبکہ اماں جی عائشہ صدیقہ وہ اس میں حرمت کے حکم کی قائلہ ہیں کہ ثابت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود کسی پر فتویٰ نہیں لگایا جاتا۔ یہ اسلاف کا طریقہ ہے، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے کہ علمی مسئلے کو علمی انداز میں علماء کے درمیان حل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آخر دعوانا۔